بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور صفحہ ہے 331 اور ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خصوصیات۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے قرآن کریم پیش کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ اور پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ویلاگ نمبر 4، پیج 331۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ پیج نمبر 331، معارف و مسائل کا ایک حصہ ہے۔ ویلاگ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خصوصیات۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد ان کا یہ قول ہے، مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اور والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک و شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ پھر قرآن میں حضور اکرم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ سورۃ آل عمران اور سورۃ جمعہ انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں مذکور ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آیت کے الفاظ کی تشریح اور اس کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اس پر غور کیجئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ نمبر 5، اس کا حصہ ہم بنائیں گے بعثت رسول کے 3 مقاصد۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، پس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ اور حشر کا دن بھی عجیب دیکھنے والا ہوگا، اور حشر کا دن بھی عجیب دیکھنے والا ہوگا۔ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور
قیامت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔